بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، آئیے علمی ولولہ اور اس کا انہماک سے متعلق واقعہ نمبر 6 کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا احادیث کو حفظ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ اتنی کثرت سے حدیثیں ان سے نقل ہیں کہ کسی دوسرے صحابی سے اتنی زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ 7 ہجری میں یہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور 11 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنی قلیل مدت میں، جو تقریباً 4 برس ہوتی ہے، اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہوئیں؟ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت روایتیں نقل کرتے ہیں۔ میرے مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھے، بازار میں آنا جانا پڑتا تھا، اور میرے انصاری بھائی کھیتی کا کام کرتے تھے، اس کی مشغولی ان کو درپیش رہتی تھی۔ اور ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے مساکین میں سے ایک مسکین تھا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو کچھ کھانے کو مل جاتا تھا اس پر قناعت کیے پڑا رہتا تھا۔ ایسے اوقات میں موجود ہوتا تھا جس میں وہ نہیں ہوتے تھے، اور ایسی چیزیں یاد کر لیتا تھا جن کو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظہ کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چادر بچھا۔ میں نے چادر بچھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا، اس چادر کو ملا لے۔ میں نے اپنے سینے سے ملا لیا، اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولا۔ فائدہ: اصحاب صفہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے۔ ان حضرات کے اخراجات کا کوئی خاص نظم نہیں تھا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ جو کہیں سے کچھ ہدیہ یا صدقہ کے طور پر آتا، اس پر ان کا زیادہ تر گزر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھے۔ بسا اوقات کئی وقت فاقے کے بھی ان پر گزر جاتے۔ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جنون کی سی حالت ہو جاتی تھی، جیسا کہ تیسرے باب کے قصہ نمبر 3 اور 7 میں گزرا۔ لیکن اس کے باوجود احادیث کا کثرت سے یاد کرنا ان کا مشغلہ تھا، جس کی بدولت آج سب سے زیادہ احادیث انہی کی بتائی جاتی ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلقیح میں لکھا ہے کہ 5374 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ کے متعلق ایک حدیث بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے، اور 1 قیرات کی مقدار احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس حدیث میں کچھ تردد ہوا۔ انہوں نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوچ کر کہو۔ ان کو غصہ آ گیا۔ سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ قیرات والی حدیث آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں سنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا۔ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہتا تھا، اور صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک تم ہم لوگوں سے زیادہ حاضر باش تھے اور احادیث کو زیادہ جاننے والے۔ اس کے ساتھ ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 12,000 مرتبہ۔ اور ایک دھاگا ان کے پاس تھا
جس میں 1000 گرہ لگی ہوئی تھی، رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اس کو سبحان اللہ کے ساتھ پورا نہیں کر لیتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔